أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أصلح لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم يا ربي أسألك بحق محمد كما غفرت لي اللهم اغفر لي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عندي من عملي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لكل مؤمن آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأي يا طبيبي يا كريمي يا رسول الله آمين بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ایکو کم کر دیں وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. آپ تمام حضرات تو مجھے نظر نہیں آ رہے، صرف یہی لوگ نظر آ رہے ہیں. پیچھے کہاں تک ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لائٹ بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے. اور چلیں بہرحال، مگر اپنی موجودگی کا اظہار جو ہے وہ کسی بھی طرح سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ کر جو ہے وہ کرتے رہیے گا، تاکہ لگے کہ ہاں الحمدللہ ہم یہاں موجود ہیں. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، حصول برکت کے لیے میں آپ کو درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا واقعہ ہے کہ ایک بار
کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا اور انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو کہ بظاہر دنیا کے چیزوں سے وہ بے نیاز تھے اور ظاہری سامان وہ نہیں رکھا کرتے تھے اپنے ساتھ، اور لوگ جانتے تھے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں بہت غریب ہے، یہ کیا دے گا، یہ بہت غریب ہے، یہ کیا دے گا، اور لوگ طنز کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ اکثر ہوتا بھی غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو اسی طنز کی صورت میں جو ہے نا، ان کفار نے کہا کہ تم ہم سے کیوں مانگتے ہو، ان سے لے لیجئے۔ تو اس فقیر نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سوال کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ یہ مٹھی بند کر لو، اور جن لوگوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کے سامنے کھول دینا۔ اور جیسے ہی ان کے سامنے کھولا تو وہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان کے ہتھیلی میں 1 دینار موجود تھا۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ جو کفار تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جن کا ہم دم بھرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جن سے ہم پیار کرتے ہیں، جن کی عظمت کو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا کیا مقام ہے اس کو بھی بخوبی ہم جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ دور جو تھا وہ کچھ اور تھا، اور اسی حساب سے جو ہے وہ ان سے لوگوں نے باتیں کی اور آپ نے برملا اس کا جواب دیا، اور آپ کے اس کرامت سے اور آپ کے حسن اخلاق سے نہ جانے کتنے کفار جو ہیں وہ الحمدللہ مسلمان ہوئے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ جو واقعی سوال ہے اس کے سوال کو اگر ہم پورا کر سکتے ہیں تو ہم اس کو پورا کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے محترم اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو پھر اپنی اس خواہش کو ترک کر دے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے تو اللہ عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ اور جو قرآن پاک کی جو آیت جو میں نے پڑھی وہ اس بات کو ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، اگرچہ ہماری ضرورت ہی صحیح، مگر کوئی ہمارے سامنے اور دوسرا کوئی ضرورت مند آتا ہے تو ہم
اس کی مدد کریں. تو ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے. اور جیسا کہ آج ہمارا جو ماحول ہے اس وقت کہ آپ کو سفید پوشاک والے لوگ ملیں گے، سفید پوشاک والے آپ کو ملیں گے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہوں گے، مگر ان کے گھر میں کھانے کا ایک ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوگا. کبھی ہم نے ایسے لوگوں کو تلاش بھی نہیں کیا ہوگا کہ کم از کم ان کے گھر میں راشن ڈال دیں. ہاں یہ بھیک مانگنے والے تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے پروفیشنل، ان کو تو ویسے بھی دینا جائز نہیں ہے عام طور پر. جو آج صورتحال ہے کہ ہر جگہ جو ہے وہ اس وقت مانگنے والے جگہ پہ جگہ ملتے ہیں اور لوگ ان سے سوال کرتے ہیں، لوگ دے بھی دیتے ہیں ان کو. تو جو پروفیشنل ہے نا، ان کو دینا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. کیونکہ کل بروز قیامت جب یہ آئیں گے نا تو ان کے جسم پر گوشت بھی نہیں ہوگا، بڑا سخت عذاب ہوگا ان کے اوپر جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک سائل نے سوال کیا اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس وقت خلافت پر. تو روٹی کا سوال کیا تو آپ نے خادم کو حکم فرمایا کہ اس کو روٹی دے دو، اس کو روٹی جو ہے عطا کر دو. روٹی سوال کیا کھانے کے لیے، دے دیجیے. اس کو روٹی دے دی. پھر اس نے صلاح لگائی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اس کو روٹی دے دو؟ عرض کیا ہے جی حضور وہ آپ نے فرمایا تھا اور ہم نے اس کو روٹی دے دی، اس کو روٹی دی. تو آپ جلال میں آ گئے، اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس فقیر کو پکڑا جو بلا وجہ سوال کر رہا تھا. اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا جو کہ روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، اور آپ نے وہ تھیلا جو روٹیوں سے بھرا ہوا تھا وہ آپ نے زکوٰۃ کی اونٹنیوں کو کھلا دیا اور اس کو کوڑے لگائے. تو پیارے محترم اسلام بھائی، کسی کو مطلب یہ کہ بلا وجہ مطلب سوال انسان نہیں کر سکتا. اس کے جو ہے نا کچھ طریقہ ہے کہ کس کنڈیشن پر وہ پہنچ جائے پھر وہ لوگوں سے سوال کر سکتا ہے. اگر اس کے پاس ضرورت کی تمام اشیاء موجود ہیں اور پھر وہ سوال کرتا ہے. اور آج کل جو سوالی ہیں آپ کو پتہ ہے مارکیٹ ہے، لوگ آتے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، ان کو دیا جاتا ہے، مگر جن کو اصل دینا چاہیے ان کو کوئی دیتا نہیں ہے، ان کو کوئی دیتا نہیں ہے. اور دیکھیے کہ جو قرآن پاک کی جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو. تو دیکھیے کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ ہے کیا، کس طرح سے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ خود ایثار کیا کرتے تھے اور خود تکلیف میں رہا کرتے تھے اور دوسرے کی تکلیف کو دور کیا کرتے تھے. ایک آج ہم ہیں کہ ہماری تکلیف دور ہو، ہماری بلا سے کسی کا کچھ بھی ہو جائے، اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے، دوسرے کا بے شک بیڑا غرق ہو، وہ جانے اس کا کام جانے. اور آج اتنے خود غرض لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے. میرے میٹھے محترم اسلام بھائی، اس قرآن پاک کا جو شان نزول یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہوئی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا کہ لیکن کھانے کی کوئی چیز گھر میں موجود نہ تھی. کس کے گھر میں موجود نہ تھی؟ بولیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا.
اگر میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جنت سے بھی کھانے آ جاتے اور کھانے کو مل جاتے. کیا خیال ہے؟ اور کیوں نہیں ملے جنت کے کھانے؟ صحابہ کرام کو جنت کے کھانے نہیں ملے کھانے کو؟ میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طفیل نہیں ملے؟ سب کو ملے الحمدللہ، کھایا. جب کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرما دیا کہ جاؤ کھجور کے درخت کو کہنا کہ اللہ کے نبی نے تجھ سے کھجوریں طلب کی ہیں. تو کھجور نے درخت نے پکی پکائی کھجوریں عطا کر دی. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، کسی نہ کسی کو جو نا وہ سعادت دی جاتی ہے، کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے. میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا اور فرمایا کہ کون ہے جو آج اس مہمان کا پر مہمان نوازی کرے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے. انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں. چنانچہ وہ اس آدمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا یہ مہمان آیا ہے ہمارے گھر میں، لہذا تم اسے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنا اور جو بھی کچھ ہے اس کو عطا کر دینا کھانے کے لیے. تو انہوں نے عرض کی کہ ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کی خوراک کے علاوہ اور تو کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے. فرمایا کہ جب عشاء کا وقت ہو جائے تو تم بچوں کو بہلا کر پھسلا کر سلا دینا، پھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے مل کر تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے آ کر اسے بجھا دینا. اگر آج رات ہم بھوکے رہیں تو کیا ہوگا؟ چنانچہ یہی کچھ کیا گیا. اور جب صبح کے وقت وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری کارگزاری کو بے حد پسند فرمایا. پس اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيُؤْرِثُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو. جو قرآن پاک کی اس آیت اور اس طرح ہمارے جو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے قربانیاں دی اور اپنی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا کرم فرمایا اور ان کی شان کے اندر یہ شان نزول یہ آیت نازل ہوئی. اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک کرنا چاہیے اور دیکھیں کہ اس حسن سلوک کے اندر کس طرح سے مطلب یہ کہ ہمارے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے جو ہے وہ ایک شخص کو روٹی عطا کی اس انداز میں کہ خود بھوکے رہے. اور یہ روٹی کسی کو دینا اور کھلانا یہ کس قدر اس کی اہمیت ہے آج ہم نہیں سمجھتے. بھوکے کو کھانا کھلانے کی بڑی فضیلت ہے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ریاضت کیا کرتا تھا. اس کو ایک روٹی ملا کرتی تھی تو وہ روٹی کھاتا تھا اور عبادت کرتا تھا. تو کسی نے ساحل نے اس سے سوال کیا کہ مجھے جو ہے وہ روٹی دے دو. تو آپ نے اس کو آدھی روٹی دے دی. پھر کہا کہ آدھی روٹی میں نے اس کو دے دی, آدھی روٹی سے تو اس کا پیٹ مطلب یہ ہے کہ نہیں بھرے گا, تو لہٰذا اسے آدھی روٹی بھی دے دی. بولا آج میں بھوکا رہوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ کرتا رہا. اسی دوران ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. کیا کہا کہ مانگ تجھے عطا کیا جائے گا. اس نے کہا کہ یا اللہ میں مغفرت چاہتا ہوں. کیا چاہتا ہوں؟
مغفرت چاہتا ہوں. حاطب غیبی سے آواز آئی مغفرت تو تیری ہو چکی, مغفرت کے علاوہ بھی مانگ, تجھے عطا کیا جائے گا. تو اب یہ اللہ کے جو نیک ولی ہوتے ہیں نا, یہ امت کی بھلائی چاہتے ہیں اور خود تو مطلب خالی ہوتے ہیں, مگر دعاؤں سے جو ہے امت کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. اس وقت قحط سالی کا سلسلہ تھا اور اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی کہ اللہ اگر عطا ہی کرنا ہے تو اس جہاں میں جو اس وقت قحط سالی کا سلسلہ ہے, رزق کی تنگی ہے, پریشانی ہے, تو اپنی رحمت کی برسات برسا دے تاکہ یہ قحط سالی دور ہو جائے. اور یہی ہوا کہ جب بارش ہوئی تو الحمدللہ قحط سالی جو ہے وہ دور ہو گئی. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ کسی کو روٹی کھلانا یہ بڑی افضلیت رکھتا ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. قرآن کی آیت جو میں نے آپ کو بتائی جس حوالے سے اس کا شان نزول ہوا, اس سے آپ کو اندازہ لگانا چاہیے. اور میرا رب عز و جل کس کس انداز میں جو ہے وہ اپنے بندوں پہ کرم عطا فرماتا ہے کہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا عطا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ زمانے کے مشہور تابعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمت اللہ تعالی سے کہا کہ ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کچھ رقم وغیرہ ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ اس نے عرض کی کہ میرے پاس 1 درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لاؤ وہ درہم مجھے دو اور میں آٹا خرید لاتا ہوں. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ 1 درہم اور تھیلا لے کر بازار کی طرف گئے. جب دکان سے آٹا خریدنا چاہا تو اچانک ایک فقیر آ گیا اور اس نے کہا کہ اے ابو مسلم خولانی, یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دو. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں سے پلٹے اور دوسری دکان پر پہنچے. جیسے آپ نے آٹا خریدنا چاہا دوبارہ وہی فقیر آ گیا اور کہنے لگا اے ابو مسلم خولانی, میں بہت مجبور ہوں, یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دو. اسی طرح وہ فقیر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے لگا رہا. بالآخر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ درہم فقیر کو عطا کر دیا. اب سوچنے لگے کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا, وہ تو خالی تھیلا دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بڑھئی کی دکان پر گئے اور وہاں سے تھیلے میں لکڑی کا برادہ اور مٹی بھری اور گھر کی طرف چل دیے. گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا. جیسے ہی دروازہ کھلا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ تھیلا گھر والوں کے حوالے کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ گھر میں داخل ہوئے بغیر واپس پلٹ گئے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پریشان تھے کہ جب تھیلا کھولا جائے گا تو اس میں مٹی اور برادہ نکلے گا اور گھر والے آٹا نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوں گے. اسی خوف اور پریشانی کی وجہ سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سارا دن گھر نہ آئے. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھیلا کھولا تو وہ نہایت ہی عمدہ آٹے سے بھرا ہوا تھا. چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتظار کرنے لگی. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے رحمت اللہ تعالی علیہ رات گئے, چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے لیے بہترین قسم کی روٹیاں لے کر آئیں اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے روٹیاں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا کہ یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں کہ جسے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لے کر آئے تھے.
یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونے لگے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا. اس نے لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل کر دیا. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، یہ ہے صدقہ کرنے کی فضیلت. اور ہم صدقہ کرتے نہیں ہیں. ہمیں روزی میں برکت کا وظیفہ تو چاہیے، کیا خیال ہے؟ تعویذ بھی چاہیے جس سے نوٹ بن جائیں، ہمارے اندر نوٹ آنے لگ جائیں. مگر جو راستے ہیں جہاں سے ہمیں ملنے کے، ہم ان راستوں پہ چلتے نہیں ہیں. جہاں ہمیں اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب بتاؤ ان کے پاس کیا تھا؟ اس کا ہاتھ تنگ ہے، اس کا ہاتھ تنگ ہے. ہم سے راہ خدا میں خرچ بھی نہیں ہوتا. ہم کوشش کریں راہ خدا میں خرچ کرنے، مگر نہیں. ہم کسی کی مدد کرنے کو تیار نظر نہیں آتے کہ چلو یار ہم کسی کو مطلب یہ کہ اس کی مدد کریں. اور جبکہ ہمارے جو اسلاف ہوا کرتے تھے، یعنی آپ کہیں مت جائیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں. کون ہے؟ نواسہ رسول ہے. بولیے، آپ کا ایک قریبی، آپ کے ساتھ رہنے والا شخص نے بڑی منت اور بڑی مجبوری سے کہا کہ مجھ پہ جو ہے وہ قرض ہے، اور جو کا قرض ہے وہ مجھے آ کے تنگ کرتے ہیں، مجھے پریشان کرتے ہیں، تو مجھے کچھ عطا کر دیجئے تاکہ میں وہ قرض دے دوں. تو آپ فوراً گئے، اور فوراً جانے کے بعد جو اس نے رقم، اس کی جو مطلوبہ رقم تھی وہ پوری انہوں نے عطا کی اور کہا کہ جاؤ اس کا قرض دو. اور دینے کے بعد واپس گھر پہ آئے تو رونے لگ گئے. کیا کرنے لگ گئے؟ زاروں کو تارو. گھر والوں نے کہا آپ نے اس کی مدد تو کر دی ہے، آپ رو کیوں رہے؟ کہ رو میں اس لیے رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ رہتا، اور میرا دھیان کیوں نہیں گیا کہ اس کو ان پیسوں کی ضرورت تھی. اب بتائیے، ہمارے بھی درمیان بہت سارا ہمارے دوست احباب ہوں گے، ہم ان کی مدد کریں، مگر ہم سے تو مدد ہوتی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں ہماری مدد کر دو. کیا کہتے ہیں؟ تم ہماری مدد کر دو. تو پیارے اسلام بھائیو، جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، ہم سعادت مند بھی نہیں کہلائیں گے. کیا نہیں کہلائیں گے؟ سعادت مند نہیں کہلائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہر انسان اپنی قوت، اپنی طاقت کے حساب سے چاہیے کہ ضرورت مند کو تلاش کر کے اس کی ضرورت کو پورا کیجیے. اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کرشمے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. آپ کو کرشمے دیکھنے کو ملیں گے، یہ نہیں کہ نہیں ملیں گے. اب بتائیے کہ وہ ایک درہم لے کر جو ہے وہ آٹا خریدنے گئے تھے، مگر ایک سوالی نے سوال کیا مسلسل کہ مجھے سخت حاجت ہے، مجھے عطا کر دو، مجھے سخت حاجت ہے، مجھے عطا کر دو. تو ان کو عطا کر دیا گیا. جب ان کو عطا کر دیا گیا، اب بھائی میں بچوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بچے کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بچے بھوکے رہیں گے. تو کیا ہوا؟ یہی ہوا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب وہ جو مٹی اور برادہ بھر کے لے کر گئے تھے لکڑی کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹے میں تبدیل فرما دیا. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں تو موجود ہیں، آج عملی طور پہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں کوئی کرشمہ نظر نہیں آتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ہم عمل سے بالکل کوہرے ہیں. ہم عمل کرتے نہیں ہیں. ہم قرآن کو سنتے ہیں، حدیث کو سنتے ہیں، روایتوں کو سنتے ہیں، واقعات کو سنتے ہیں، مگر یہ صرف ایک سننے کے حد تک ہی ہوتا ہے ہمارا. واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا، نہ ایسی بات نہیں ہے. میرے رب عز و جل کی رحمتیں آج بھی چھما چھم برس رہی، یہ بات یاد رکھیے گا. بس ہم رحمتوں کو، برکتوں کو لوٹنے والے تو بنے، ہم لوٹنے والے بنتے نہیں ہیں. اب دیکھیں تنگ دست کون نہیں ہے؟ تنگ دست کون نہیں ہے؟ ہر بندہ تنگ دست ہے، اور مہنگائی نے ہر کی کمر توڑ رکھی ہے. اگر کہا جائے کہ اگر کوئی مطلب زیادہ پیسے کمانے والا ہے تو اس کی بھی شہنشاہی ختم، جو کم مطلب کمانے والا ہے اس کی بھی جو شہنشاہی ہے جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی ختم. ہر جگہ مطلب یہ کہ مہنگائی کا جو سیلاب آیا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان ہے. اور جبکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں تنگ دست ہوتا ہوں تو
اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، تو پتہ لگتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی تنگ دستی کو دور فرماتا ہے۔ ایک ہم ہے کہ مطلب ہم اس چیز سے ڈرتے ہیں، اس چیز سے ہم ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے کسی کے ساتھ مطلب یہ کہ مدد کی تو ہمارا کیا ہوگا۔ نہ دیکھیں یار، اللہ کے پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھ کر ہمیں چاہیے کہ اپنے اعتراف میں لوگوں کو، غریبوں کو دیکھیں اور غریبوں کو دیکھ کر ان کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پر جو ہے ضرور کرم فرمائے گا۔ آج رزق کا اضافے کا وظیفہ ہر ایک کو چاہیے، تو سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، مال میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اب وسعت اور برکت یہ دو ایک علیحدہ چیزیں، یہ بات یاد رکھو۔ نسعت مطلب یہ وسعت اور برکت تو ہوا کہ جو تھوڑے میں سب کو پورا ہو جائے، اور وسعت ہوا کہ جو ایک کی جگہ 2 ہو جائے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک کی جگہ 10 ہو جائے، ہمارے پاس سبھی چاہتے ہیں، چاہتے یہ نہیں چاہتے، سب چاہتے ہیں نا کہ ایک کی جگہ کیا ہو جائے، 10 ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض، تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب دے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے، جو اللہ کی راہ میں دے، اللہ تعالیٰ اس کو دونا عطا فرمائے۔ کتنا؟ دونا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا نا کہ یا اللہ اس سے زیادہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 گنا عطا فرما اور عطا فرما۔ تو تقریباً 2 سے 3 بار آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں بے حساب عطا کروں گا۔ تو در حقیقت میں ہم تو اللہ تعالیٰ سے مطلب مانگنے کا طریقہ ہمیں آتا بھی نہیں اور ہم مانگتے بھی نہیں اس انداز میں، اور وہ راستے سب ہمارے پاس ہیں، وہ راستے سب ہمارے پاس ہیں۔ تو لہذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، انسان کو جو ہے چاہیے کہ وہ حسن سلوک کرے رشتہ داروں کے ساتھ۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ بے شک صدقہ، صلہ رحم اور ان دونوں سے اللہ عز و جل عمر بڑھاتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے اور مکروہ اور اندیشے کو دور کرتا ہے۔ اب یہاں ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس حوالے سے، اس حدیث سے۔ دیکھیں ہم لوگ جو نا مدد کرتے ہیں، ہم اب پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے کہ جن کی ہم مدد کریں، جو رشتہ دار ہیں، قریب کے رشتہ دار ہیں، ان کو مدد۔ ہم اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو وہ مدد نہیں کر پاتے جو ہم ایک دوسرے ایک عام آدمی کی مدد کر دیتے ہیں۔ تو ایک عام آدمی کی جب ہم مدد کرتے ہیں تو وہاں ہمارا ہاتھ چل جاتا ہے، ہمارا ذہن، ہمارا دل اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ مگر اپنے رشتہ داروں پر اس کو دیتے رہیں گے کیا؟ اس کا بھرنا بھرتے رہیں گے؟ جب دیکھو میں اس کو دیتا رہتا ہوں، جب دیکھو میں دیتا رہتا ہوں۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیو، سب سے افضل جو صدقہ اور سب سے افضل جو ہے خرچ راہ خدا میں، وہ اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ خرچہ کرنا ہے۔ ہم اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرنے پہ تو ہمارے تو ناک منہ چڑھ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرتے ہیں تو وہ ہمارا احسان نہیں مانتے۔ کیا نہیں مانتے؟ اگر ہم کسی عام آدمی پہ خرچہ کرتے تو وہ احسان، وہ ہماری جوتیاں بھی اٹھائے گا، ہماری چپلیں بھی اٹھائے گا، ہمارے نخرے بھی اٹھائے گا۔ یہ گھر والے تو نخرے ہی نہیں اٹھاتے، گھر والے نخرے نہیں اٹھاتے، ہے نا؟ ایسے ہی نا، نخرے نہیں اٹھاتے، تو اس وجہ سے گھر والوں کا خرچہ نہیں کرتے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہم گھر والوں پہ خرچہ کرتے ہیں یا اپنے کسی بھی بھائی کو خرچہ کیا ہے نا، تو پہلے تو اپنے گھر والوں کو دیکھ کے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو پہلے دیکھیں کہ کون کمزور ہے، یا بھائیوں میں سے کون کمزور ہے، بہنوں میں سے کون کمزور ہے، یا ہمارے پھپھی تایا چچا چچیوں میں سے کون کمزور ہے جن کے لیے مطلب مشکل ہے کھانا پینا، تو ہم کم از کم اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیں اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور اس کی جزا بندے سے مت لیں، اللہ سے لیں۔ کس سے لیں؟
اللہ تعالیٰ سے لیں. یہ نہیں کہ بندے سے جزا لیں. اب ہم بندے سے جزا لیتے کس صورت میں کہ ایک عام آدمی کی مدد کر کے کیا وہ ہماری آؤ بھگت کرے گا؟ وہ ہمیں عزت بخشے گا؟ ہمیں عزت بخشے گا؟ تو وہاں عام طور پر بعض لوگوں کے ذہن یہ ہوتے چلو بندہ خرید لو. کیا خرید لو؟ بندہ خرید لو. کیسا خرید لو؟ پیسہ پھینک دو خرید لو. پیسہ پھینکو خرید لو. تمہارا بندہ پیچھے پیچھے آئے گا, غلام بن جائے گا تمہارا, تمہاری بات کو مانے گا. تو یہ ان نیتوں کے حوالے سے جو یہ سارے کام کرتے ہیں نا, یہ بات یاد رکھیے گا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. جو اپنے گھر والوں پہ خرچہ کرو گے, گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرو گے, اپنے ماں باپ کی ضرورت کو پورا کرو گے, اور مطلب اپنے رشتہ داروں کی, اس کے بعد جو دیگر حضرات ہیں بے شک ان کے ساتھ اس نے سلوک کیجئے, وہ ضروری ہے ہمارے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو, ٹھیک ہے, اپنے قریبی رشتہ داروں کی دو باتوں کو برداشت کر لو, صبر کر لو, کیونکہ تم نے یہ عمل کیا اللہ کے لیے. کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, ٹھیک ہے. تو فائدہ مند ہے الحمدللہ. اور اگر آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا کہ یار میں اس کے ساتھ اتنا کچھ کرتا ہوں, پھر تانے بھی دیا, تانا دے رہے ہو تم ہمیں, کیا دے رہے ہو؟ تانا دے رہے ہو ہمیں. ارے بھائی تانا کیا دے رہے ہیں بھائی, پھر جتاتے ہیں. تو یہ جتانا اور اس طرح سے باتیں کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے, کیونکہ آج ہماری نیتوں میں جو ہے نا مطلب دخل ہے خرابی کا, جس کی وجہ سے آج ہمارے جو رزق ہے وہ تنگ ہے. اور حقیقت اگر دیکھا جائے تو ویسے کوئی تنگ نہیں ہے ہم. اگر صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ان کے پاس تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوا کرتا تھا, ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہوا کرتا تھا, ایک ٹائم کا کھانا, اندازہ کیجیے. اور پھر ہمیں دیکھیے کہ ہمارے گھر میں 15 دن کا راشن بھی ہوتا ہے, مہینے کا راشن بھی ہوتا ہے, ختم ہوتا, کہتا برکت ہی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ برکت ہی نہیں ہے, ختم ہو گیا کھانا. اور آج بھی اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ فلاں شخص نے کھانا نہیں کھایا ہے, ایک دن سے بھوکا, تو ہمارا دل اندر سے بالکل نرم پڑ جائے گا اس کے لیے, یار یہ کیا ہو گیا. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہم نے کہاں کہاں حسن سلوک کرنا ہے. آئیے اس حوالے سے میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے میں اور آپ کو بتاتا چلوں جو سورہ بقرہ میں موجود ہے. یسألونک ماذا ينفقون, کہ تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. قل ما انفقتم من خیر ففی الوالدین, کہ تم فرماؤ کہ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ, والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل, اور اپنے قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیروں کے لیے ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں, اس سے یہ پتہ لگا کہ ہم یہ مال جو ہے اپنا وہ اپنے ماں باپ پر خرچ کریں. کہاں کریں؟ کس پہ کریں؟ پھر قریبی رشتہ داروں پر, پھر یتیموں پر, پھر محتاجوں پر خرچ کریں مال کو. آج ماں باپ پہ خرچ نہیں ہوتا. آج یہ ماں باپ جو ہے نا, ماں باپ بیچارے, اب سوچیے یہ ماں باپ نے کئی بیٹوں کو کئی بیٹیوں کو پالا, مگر یہ سب مل کر ایک ماں باپ کو نہیں پال پاتے, کہنا سن نہیں پاتے. مال کماتے کہتے ہیں مال ہمارا ہے. کس کا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں کماتا ہوں, میں کما کے لے کر آتا ہوں. یعنی جیتے جی تم نے اپنے ماں باپ کو مار دیا. حقیقت تو یہ کہ تمہارا کوئی مال تمہارا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ تمہارے ماں باپ تم پر زندہ ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ تم اپنے ماں باپ کے ہو, اور تمہارے پاس جو عطا, جو تمہارے پاس مال ہے وہ بھی تمہارے ماں باپ کا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ زندہ ہیں. اور جب وہ اس دنیا سے خلاصی ہو گئی ان کی, تو وہ پھر مال تمہارا ہے. آج تو جیتی جی ماں باپ کو مار دیتے ہیں, یہ تو میرا ہے, یہ تو میرا ہے. جبکہ پیارے محترم سمجھ شرعی مسئلہ سماعت فرما لیجیے اس حوالے سے, اگر کوئی مال اولاد کا موجود ہے تو والدین کو اپنے بچے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خرچ کر سکتے ہیں. مگر جو مال والدین کے پاس ہے تو یہ اولاد پر لازم ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے. یہ بات یاد رکھیے گا. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تنگ دستیاں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، تو ہم راہ خدا میں جو ہے راہ خدا میں خرچ کریں کہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ اور دیکھیں کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے تو اللہ عز و جل دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ بس تھوڑا سا سبحان اللہ نکلا، سبحان اللہ ایسا نکالے نا پتہ لگے کہ بھائی دیکھیں کہ کس کس طرح سے مطلب یہ کہ ہمارے جو اسلاف تھے الحمدللہ وہ حسن سلوک کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر مطلب کتنا کرم فرماتا تھا۔ آئیے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس واقعے سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اپنے اسلامی بھائیوں کی مدد کرنی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہ کس طرح مدد کیا کرتے تھے، اور ان کی مدد کرنے پر آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اکاؤنٹ ہے نا، بینک اکاؤنٹ پہ اتنا پیسہ ہے کہ بے شمار ہے۔ آج بھی حرم کے ساتھ ان کے نام کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اسی خاندان کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر۔ تو میرے میٹھے محترم اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ آپ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں، یعنی امیر المومنین بھی ہیں۔ وہ امیر نہیں پیسے والے، امیر المومنین ہیں، یعنی بادشاہ ہیں۔ یہ کہہ لیں کیا ہے؟ بادشاہ ہیں، مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ عرض کرنے لگا کہ حضور میرے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو آپ اس کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا، لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہ تھی، کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگے یار یہ ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ کہ میں نے کہا بتائیے۔ تو عرض کرنے لگے کہ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے۔ یہ نعرہ لگانے والی بات نہیں ہے بھائی، نہیں نعرہ لگانے والی بات نہیں ہے۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، کہ اناج کا ایک دانہ کس امیر المومنین ہے، کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور گھر کی حالت دیکھیں کہ چٹائی بھی مطلب وہ پھٹی ہوئی ہے، مکمل نہیں ہے۔ آج ہمارا ڈرائنگ روم بہت اچھا ہوگا، کیا خیال ہے؟ نفیس صوفے ہوں گے، قالین بچھا ہوا ہوگا، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی نا؟ ان کو دیکھیے، ان کی زندگی پہ نظر ڈالیے۔ آپ فرماتے کہ ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں، آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو شخص کہنے لگا حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان غنی کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو سوچتا ہے اتنے ملیں گے، تیری سوچ سے کہیں زیادہ ملیں گے۔ تو جان کہ ان کے پاس وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کا نام لوں کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ فرمانے لگے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہیں نام لینے کی ضرورت پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ وہ دلیل اور حوالہ مانگیں گے۔ فرمایا عثمان سخاوت کرتے وقت کوئی دلیل اور حوالہ نہیں مانگتے۔ اللہ اکبر۔
اور ہمیں دیکھے کہ ہم تو شاید دلیل بھی مانگیں گے، حوالہ بھی مانگیں، کس کے حوالے سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیوں آئے ہو. تو عثمان غنی کی راہ، عثمان غنی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تفتیش نہیں کرتے. کیا عثمان غنی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تفتیش نہیں کرتے. سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا عثمان غنی کی عادت نہیں ہے. بس تھوڑا سا لائٹ کا ایشو ہے، یہاں پڑھنے میں تھوڑا سا میرے کو دقت پیش آ رہی ہے، مگر آپ کو سننے میں تکلیف آتی ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا اور پوچھتا پوچھتے دروازے پر دستک دی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی. اپنے بچے کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو. اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے کہ دودھ میٹھا، شہد بھی میٹھا، اور ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے ان کے بارے میں، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے، اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ دے دیں گے؟ یہ شخص کہتا ہے کہ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی. وہ باہر آئے اور میں نے کہا کہ السلام علیکم. انہوں نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں، اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا، بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی، ذرا دیر ہو گئی. ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا. پھر دروازہ کھولا اور مجھے انہوں نے گھر میں بٹھایا، اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، اور پھر کھجور کا حلوہ پیش کیا گیا. اندازہ کیجئے کہ بچے مطلب دودھ بھی میٹھا اور شہد بھی ڈال کر پی رہے ہیں، اس کو ہے نا پی رہے ہیں. تو وہاں تو مطلب یہ کہ بچوں کو ڈانٹا جا رہا ہے، اور یہاں جو ہے مہمان نوازی جو ہے وہ دودھ اور شہد اور کھجور کے ساتھ جو ہے کی جا رہی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے، ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تین چیزیں آ گئیں. لیکن ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا. میں نے دل ہی میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا اور ان کے بارے میں بتایا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیسے آئے. تو میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں. میرے اوپر قرض ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے. کہنے لگے تو میں نے کچھ پیسے کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک آواز دی. جب وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہوا، اور شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں ابھی میں نے بتایا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے عطا کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے اور پینے کا سامان اور مزید 60,000 اشرفیاں رکھوا دی ہیں، اور تو پیدل آیا تھا، اب تو اونٹ لے کر جانا. شخص کہنے لگا کہ میں نے فوراً سے کہا کہ حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ میں تو اونٹ لے جاؤں گا، یہ اونٹ کیسے واپس آئے گا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں ہے، یہ بھی تو تحفے میں لے جا. یہ شخص کہتا کہ میں کہاں سے چلا تھا اور ڈھونڈتا ہوا پھر مدینے میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے
جھولی بھر کے عطا فرمایا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پیارے محترم اسلامی بھائی، یہ ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. یہ کس کس انداز میں انہوں نے سخاوت کی ہے، کس کس انداز میں کہ انسان کی سوچ مطلب ختم ہو جاتی ہے. اور اس انداز میں جو انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی. اور آج ہمارے بھی سرمایہ داروں کو چاہیے، جن کو اللہ نے دیا ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے سے لوگوں کی مدد کریں، ان کو دیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اور عطا کرے گا. آج تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکاؤنٹ میں کمی نہیں آئی ہے، مزید اضافہ پر اضافہ ہے آج تک. اور یہ اکثر مطلب سوشل میڈیا پر پورا ان کا پورا مطلب پورا لکھا ہوا آیا تھا آج کتنا پیسہ آج بھی الحمدللہ. اور یقین جانے ان کی سیرت کے ایسے ایسے واقعات جس کو سن کے ہم حیران رہتے ہیں. ایک شخص تھا، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو شہد درکار تھا. کیا تھا؟ شہد درکار تھا کہ مجھے تھوڑا سا شہد مل جائے گا میرے کو دوائی کے لیے. تو اسے شہد نہیں ملا. تو اس نے اس کو کسی نے بتایا یہاں سے قافلہ گزرنے والا ہے، تم قافلے میں رک جائیے گا اور ان سے شہد طلب کر لیجیے، امید ہے کہ ان کے پاس شہد تیرے کو مل جائے گا. اب وہ قافلے کے راستے میں بیٹھے. جب قافلہ آیا تو اس نے کہا کہ کون ہے اس کا امیر؟ کہا کہ یہ فلاں امیر ہے. کہا حضور مجھے شہد چاہیے. انہوں نے اپنے غلام کو حکم فرمایا کہ بھئی اس کو شہد جو نا ایک مٹکا شہد کا دے دو. تو کہا کہ حضور اگر ایک مٹکا شہد کا دیا نا تو بیلنس آؤٹ ہو جائے گا دوسرا مٹکا، کیونکہ 2 مٹکے ہیں نا تو وہ بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. تو کہا کہ یہ بھی اس کو دے دو، دوسرا بھی دے دو. کیا فرمایا؟ اگر ایک دینے سے بیلنس آؤٹ ہوگا تو دوسرا بھی شہد کا مٹکا اس کو دے دو. کہا کہ حضور وہ تو اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری کہ اٹھا نہیں سکے گا. تو بولا یہ اونٹ بھی اس کو دے دو. کیا کہا اس نے؟ کہ یہ اونٹ بھی اس کو دے دو. وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا گیا، وہ جا کے اونٹ لیا، اس کو دے دیا. اب انہوں نے پوچھا کہ اے غلام، جب میں نے تجھ سے کہا تھا کہ تو ان کو شہد کا ایک مٹکا دے دے، تو نے سوال کر لیا تو وہ ایک مٹکا دوں گا تو بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. میں کہا تو دوسرا بھی دے دے. تو کہا یہ اس سے اٹھایا نہیں جائے گا، اتنا بھاری ہو جائے گا. تو پھر تو نے تیسرا سوال جب کیا تو اس میں جب میں نے اونٹ اس کو کہا کہ چلے اونٹ بھی دے دے، تو پھر تو نے سوال نہیں کیا. پھر تو نے سوال نہیں کیا، بلکہ کیا کیا تو نے؟ دوڑ لگا دی اور دوڑ لگا کے اونٹ بھی دے دیا، اونٹ بھی دے دیا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ کہا کہ حضور آپ جیسا مجھے آقا نہیں ملے گا اور میں آپ کی غلامی چھوڑنا نہیں چاہتا. کیا کہا؟ میں آپ کی غلامی چھوڑنا نہیں چاہتا. دراصل بات یہ تھی کہ جب آپ نے فرمایا کہ اس کو ایک مٹکا اونٹ کا دے، اس کا دے دو شہد کا، پھر دوسرا بھی، پھر تیسرا بھی، اور اگر میں نے اب یہ سوال کر لیا کہ اس سے اونٹ چلے گا نہیں یا اونٹ کو یہ لے کے نہیں جائے گا یا اس کے لیے مشکل ہوگی، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کہے کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا اور تو بھی اس کے ساتھ چلے جا. تو مجھے آپ کی غلامی جو ہے نا مطلب اس کو چھوڑنا گزارا مطلب گوارا نہیں ہے. تو اس سبب میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں کہ دیکھیے کہ یہ سخاوت کرنے والے کون؟ سخاوت کرنے والے یہ کون؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. کیا کریں؟ حسن سلوک. اور آج ہم حسن سلوک نہیں کرتے. یہ بازار ہے ہمارا، ایک بازار ہے نا، یہاں غریب لوگ بھی ہوں گے، اپنے مال وغیرہ بیچتے ہوں گے، پھل فروٹ بیچتے ہوں گے. ایسی ایک شخص تھا، ایک بوڑھی عورت جو ہے مطلب یہ کہ وہ انار بیچا کرتی تھی، انار بیچا کرتی تھی. اور ایک شخص ان کے پاس آتا تھا انار خریدنے کے لیے. تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ انار جو نا انار وہ ایک چاک کرواتا تھا اور اس میں ایک دانہ کھاتا تھا، اور وہ دانہ کھانے کا کہتا کہ یہ بہت کھٹا انار ہے. وہ ایک انار اس بوڑھی عورت کو دے دیا کرتا تھا واپس، اور باقی انار وہ لے جایا کرتا تھا. اور یہ سلسلہ رہتا تھا. اکثر اس کی گھر والی اس کے ساتھ ہوتی تھی. تو گھر والی نے کہا کہ یہ تم کرتے کیا ہو؟ جبکہ وہ انار جو ہے کھٹا نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا، اور تم کھٹا کہہ کر جو ہے نا کھٹا کہہ کر جو ہے نا وہ اس کو آپ ایک انار دے جاتے ہو. کہا کہ دیکھو وہ بیچاری انار کھا نہیں سکتی، اس کے پاس اتنی ہے نہیں،
تو میں یہ کرتا ہوں کہ جب اس سے انار لیتا ہوں، اس سے جب میں یہ انار لیتا ہوں تو اس کو چکھتا ہوں اور کھٹا کہہ کر اس کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ انار وہ کھا لے، وہ انار اس کو کھا لے، اس کو کھانے کو مل جاتا ہے، صحیح نا، انار کھانے کو مل، تو اس لیے میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں۔ اب وہاں پہ ایک اور خاتون تھی، وہ بیچاری وہ بھی سودا بیچتی کہ یہ ایسا شخص آتا ہے اور یہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ایسا کرتا ہے، تو وہ بوڑھی عورت کیا بولتی ہے، میں جانتی ہوں وہ ایسا کرتا ہے، وہ کیا کہتی ہے بوڑھی عورت، میں جانتی ہوں وہ ایسا کرتا ہے، اس لیے میں بھی کیا کرتی ہوں کہ ایک انار زیادہ وزن کرتی ہوں، میں بھی ایک انار زیادہ وزن کرتی ہوں، اور اس ایک انار زیادہ وزن کرنے تو وہ انار وہ مجھے دیتا، تو گویا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس نے سلوک کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ، ایک آج ہمارا اس نے سلوک ہے، ہم کس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، ہم کرتے ہی نہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم کسی کی مدد ہی نہیں کر پاتے۔ اب دیکھیے اگر ہمارے پاس کچھ بھی ہے تو وہ کس کا دیا ہوا ہے، مجھے بتائیں آپ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ تم ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اب بتائیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میں نے تجھے دیا ہے تم میری راہ میں خرچ کر، ذرا غور تو کریں، ہم اللہ کے دیے میں سے ہم خرچ نہیں کرتے، اور ہم مطلب یہ کہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا ہاتھ تنگ ہے، آج ہمارے پریشانی، ارے بھائی اللہ کے بندو خرچ کرو، مسجدوں میں خرچ کرو، کہاں خرچ کرو؟ مسجدوں میں، مدرسوں میں، غریبوں کی مدد کرو۔ اب مانا کہ آپ کے پاس نہیں ہے یار، تھوڑا ہی صحیح، اگر کچھ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں، آپ دے کر تو دیکھو، میرا رب عز و جل ہم پر کیوں نہ کرم فرمائے گا۔ کسی کے ساتھ مطلب یہ کہ حسن سلوک تو کرنے کی کوشش کرو۔ اب جیسے ایک شخص ہے، وہ بیچارہ تنگ دست تھا، اس کا واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، اتنا تنگ دست تھا، اب وہ کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، حضرت وہ مجھے جو ہے مطلب کچھ ہے ہی نہیں، بچوں کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اب کیا کروں میں، مجھے بتائیے۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے دعائیں دی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جا جال لے کے جا کے مچھلی پکڑ وہاں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین مچھلی اس کو لگا دی، کہا کہ اس کو بیچ دیا، اس نے بیچ دیا، کہا کہ اب جا اس سے اپنے بچوں کے لیے جو ہے رزق اس نے پراٹھے خریدے، 2 پراٹھے اس نے خریدے، اور خریدنے کے بعد مطلب یہ ہے کہ وہ لے کے آئے، حضرت اس میں سے آپ کھا لیں، اس بزرگ کی بارگاہ میں کہ آپ کھا لیجئے، تو اس نے کہا کہ یہ جو رزق ہے یہ میرے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے اولاد کے لیے ہیں جو بھوکے ہیں، انہیں جا کے کھلائیے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ خوشی خوشی لے گیا وہ پراٹھے اور وہ چیزیں۔ راستے میں ایک عورت کو دیکھا جو بیچاری بھوک سے، اس کا بچہ بے حال پڑا ہوا تھا اور بڑی تکلیف میں تھا۔ اب جب اس نے اس کو دیکھا ہے کہ یار یہ تو بڑی تکلیف میں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، ادھر میری گھر والی کے پاس نہیں، میرے بچوں کے پاس نہیں، ایک طرف ادھر بھی آنسو، ایک طرف ادھر بھی آنسو، اب کیا بنے گا، کس طرح سے بات بنے گی؟ اب اس کا دل پسج گیا، اس نے اپنے گھر والوں کو بجائے ان کو جو ہے وہ عطا کر دیے، 2 پراٹھے اس کو دے دیے، بھائی یہ تم لے لو پراٹھے، یہ تم کھا لو۔ اب جب وہ پراٹھے دیے تو ان کو کھانے کے لیے، تو اس عورت کو اور اس بچے کو ایک خوشی میسر آئی، خوشی میسر آئی، اور وہ لے گیا، آگے چل دیا۔ اب وہ آگے ہی چلا تو کہا کہ ابو نصر کدھر ہے، ابو نصر کدھر ہے؟ اب اس کا نام پکارنے لگے، یار بولے میرا نام، بولا ہاں یار میرے والد نے تمہارے والد سے جو نا وہ پیسے ادھار لیے تھے، اور یہ ہیں تمہارے 60,000 درہم، سمجھے نا، یہ میں مطلب تمہیں کب سے تلاش کر رہا ہوں کہ تم اپنے ہی پیسے لے لو۔ کہا کہ میں بھی خالی تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے امیر کر دیا، اور میرے اس میں اتنی برکت دی، میں نے کئی گھر بنائے، کئی کچھ مطلب صدقات خیرات کیے، راہ خدا میں خرچ ہی کرتا رہا، میں نے کچھ روکا نہیں، میں نے کچھ روکا نہیں، بلکہ میں بانٹتا رہا، صدقہ خیرات، کوئی اللہ کے نام پر آتا، یہ نہیں کہ میں نے کام کنجوسی سے کیا، جیسے ہم کنجوسی سے کرتے ہیں نا کام، کہ جب مسجد کا چندہ بھی چلتا ہے تو 10 روپے ڈالتے ہیں، 10 روپے آج کا آپ کا بچہ لیتا ہے کیا؟ مجھے جواب دیجئے، لیتا ہے بچہ آپ کا 10 روپے؟ 10 روپے میں آتا کیا ہے؟ اور آپ 10 روپے کا سودا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ سے، کتنے کا سودا کر رہے ہو؟ جواب دیجئے، 10 روپے کا۔ ذرا غور کیجئے، آپ نے مسجد کے چندے میں کیا ڈالا حضرت؟ 10 روپے ڈالے آپ نے، کتنے ڈالے؟
10 روپے حضرت, تو 10 کے بجائے ڈبل کتنا ملے گا؟ بولیے 20 روپے ملیں گے بھائی. 10 ڈالا 20 روپے ملیں گے, 100 ڈالو گے 200 ملیں گے. ایسے ہی ہے نا بھائی, ایسے ہی ہے. تو اب بتائیے کہ قرآن پاک میں ڈبل ملے گا, دگنا ملے گا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. ہم جتنا رائے خدا میں تنگی سے دیتے ہیں اسی تنگی سے ہمیں ملتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ تو یہ تنگی ہے ہمارے اندر, کیونکہ ہم جو نا مطلب تنگی سے ڈرتے ہیں. اصل خوف ہمارے اندر دل میں نہیں ہے اللہ کا. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر آ جائے نا, حقیقی خوف آ جائے, یقین جانے ہماری ساری بگڑیاں بن جائیں. خوف کے اندر بہت کچھ ہے, یہ بات یاد رکھیں. اللہ کا خوف کے اندر بہت کچھ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا اگر خوف ہمارے پاس ہوگا تو ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. اور یہ خوف وہ خوف نہیں ہے, بلکہ یہ وہ خوف ہے جو محبت الہی عطا کرتا ہے ہمارے دلوں کے اندر. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ ہم اللہ سے ڈریں. یہ نہیں کہ وہ ہم پہ عذاب دے گا, وہ ہمیں آگ میں جلائے گا, نہیں. اللہ سے ڈرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے جو احکامات جو ہم پر لازم کیے گئے ہیں, ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو. اور ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور جب ہم اپنے کسی سے محبت کرتے ہیں اس کی ناراضگی مول نہیں لیتے. بتائیے, جس سے ہم محبت کرتے ہیں, محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جس سے محبت اور ہم پیار کرتے ہیں تو ہم مطلب یہ کہ اس کی ناراضگی مول نہیں لیتے, بلکہ جو چیز ہمارے مزاج میں نہیں ہے, جو چیز ہمارے مزاج میں نہیں آتی مگر اس کے مزاج میں آتی ہے, تو اس کا دل خوش کرنے کے لیے بھی ہم وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آپ دور کیوں جاتے ہو؟ اپنے بچے سے محبت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو؟ آپ دیکھتے ہو کہ میرا بچہ شوق سے کیا کھاتا ہے؟ امرود کھاتا ہے. مجھے تو امرود کی خوشبو سے بھی بو لگتی ہے. آپ کیا کرو گے؟ اپنی اس محبت کو ترجیح دو گے, میرا بچہ شوق سے کھاتا میں کھلاؤں. تو بندہ جو ہے وہ اپنے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کے سب کچھ سارے کام کرتا ہے. تو اسی طرح میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, حقیقت میں اللہ سے ڈرنا ہی اللہ ہی کی محبت ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض ہوگا, لہذا ہمیں اسے ناراض نہیں کرنا بلکہ اس کو راضی کرنا ہے, اور راضی کرتے ہوئے ہی ہم نے دنیا سے رخصت ہونا ہے. کیونکہ اب اگر ہم کل کو مر بھی گئے تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم قبر میں ہوں گے. قبر میں ہمیں کون دلاسا دے گا؟ مجھے بتائیں. ماں سے 70 درجے محبت کرنے والا رب کی ذات ہے, رب کی ذات ہے, جو ہمیں قبر کے اندر ہمیں لوگ اپنے محبت کرنے والے, پیار کرنے والے ہمیں اتار کر چلے جائیں گے. ہمیں کون قبر میں اتارے گا؟ جو ہم سے محبت کرنے والا ہوگا. ہمارے قبر پہ سلپ کون رکھے گا؟ جو ہم سے محبت کرنے والا ہوگا. ہماری قبر میں پہلے مٹی کون ڈالے گا؟ جو ہم سے محبت کرنے والا ہوگا. سارے سوراخ بند کر دے گا, سارے چلے جائیں گے, سارے بے وفا چلے گئے. اب کون ہے؟ اب کون ہے بتاؤ؟ سب چلے گئے چھوڑ کر, اب کوئی نہیں ہے. اب اللہ کی ذات ہے. اللہ اکبر. اور میرا رب عز و جل اپنے بندے کو اس وقت ماں سے 70 درجے زیادہ محبت کرنے والا رب العالمین اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا. اور وہ ہمیں یہ راستے بتا رہا ہے کہ چلو جو راستے میں تمہیں بتا رہا ہوں ان راستوں پر چلیے, ان راستوں پر چلیے, اور اپنی دنیاوی زندگی آسان کرتے ہوئے, قبر و آخرت کی تیاری کرتے ہوئے جب بروز قیامت میرے پاس آؤ تو سعادت بن کر آؤ. تو میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں, ہم اگر حسن سلوک اپنے لوگوں کے ساتھ کرتے رہیں گے اور راہ خدا میں اسی طرح خرچ کرتے رہیں گے, اللہ تبارک و تعالی ہم پر کیسے کیسے انعامات کی برسات فرمائے گا. اندازہ کر لیجئے کہ وہ شخص کہ جو مطلب یہ کہ صدقہ خیرات کرنے لگا, اس کی تنگی پریشانی دور ہو گئی, اور پھر وہ امیر ہو گیا اور لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے لگا, صدقہ خیرات وہ دینے لگا, اور پھر اسی طرح اس کا وقت گزرتا گیا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ رات میں خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ ذرا غور کیجئے گا. ایک ایک چیز بتاؤں گا اس کے اندر. وہ ابو نصر خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے. اب اس کے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں. ایک طرف اس کی نیکیاں ہیں
اور ایک طرف اس کی مطلب یہ کہ برائیاں ہیں، ایک طرف بدی ایک طرف نیکیاں. اب جہاں نیکیاں ہیں وہ پڑھنا ہلکا ہو گیا. وہ کہ کہاں گئے میرے صدقات خیرات؟ پھر کہا کہ کوئی ہے اور رہنے کی؟ کہا کہ ہاں 2 پراٹھے ہیں. کیا کہا؟ دو پراٹھے ہیں. اچھا 2 پراٹھے ہیں. وہ رکھا، جب وہ رکھا تو بیلنس برابر ہو گیا. اب یہ پریشان ہے تو میرے تو نجات کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، نجات کا سلسلہ ہی نہیں ہے. اچھا تو پھر کہا گیا کہ کچھ اور ہے؟ کہا کہ ہاں جس کو 2 پراٹھے دیے تھے نا، جو عورت رو رہی تھی اس کے آنسو، بولو وہ رکھ دو، وہ کسی قدر اور وزنی ہو گیا. اللہ اکبر. بولا اور کوئی نیکی ہے؟ بولا ہاں وہ جو اس کا بیٹا تھا جو مسکراہٹ کی نا، وہ مسکراہٹ بھی رکھ دو. جب وہ مسکراہٹ رکھ دی تو نیکیوں کا پردہ وزندار ہو گیا. تو دیکھا کسی کے دل میں خوشی آپ داخل کر دو گے تو بگڑی نہیں بن جائے گی، بگڑی نہیں بن جائے گی. بلکہ روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ مومن کے دل میں خوشی پیدا کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس کا مقصد یہ کہ 60 سال کی عبادت نہیں کرنا، اور مطلب یہ کہ یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تو وہ عبادت وہ ریاضت کرتے ہی نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف کر گئے. راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت ریاضت کیا کرتے تھے، سحر تک قرآن کی تلاوت، کھڑے ہو کے نوافل پڑھا کرتے تھے. اور قرآن پاک کی کوئی صورت یا آیت خوف و خطر کی آتی تو زاروں قطار رویا کرتے تھے. اور حقیقت ہے. تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کا اصل خوف رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کی رحمت سے امید رکھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر رحمت سے امید نہیں رہے گی ہماری، یہ بات یاد رکھیں، اور خوف خدا ہمارے اندر نہیں رہے گا، دونوں طرح سے ہم غافل کہلائیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا. ہم خوف خدا بھی رکھیں اور اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں تو یاد رکھیں ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اور آج دیکھیں پیارے میٹھے محترم سمجھو کہ جو موضوع لے کے میں چلا ہوں، اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے، کیونکہ انسان جو ہے جس معاشرے میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جوانی دیوانی ہوتی ہے. وہ سب کچھ کر آج کل کے لوگ بڑے مزے سے بات کریں، ارے یار ہم نے تو جوانی میں یہ کیا جب ہماری جوانی ہوئی تھی. آج ہم بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، بچوں کو بھی دیکھتے ہیں. اب بتائیے جو بچہ جو ہم نے کیا، کیا ہمارا بچہ بھی وہ سب کچھ کرے؟ یہ ہمیں گوارا ہے؟ یقیناً گوارا نہیں ہے. ہمیں گوارا نہیں ہے. مگر اس پہ نظر رکھتا کون ہے؟ جواب دیجئے، نظر رکھتا کون ہے؟ اب دیکھ کمپیوٹر آ گیا، کمپیوٹر دے دیا بچے کو، ارے میرا بچہ ہے کمپیوٹر سیکھ رہا ہے، بہت کچھ سیکھ رہا ہے. کبھی دیکھا کمپیوٹر پہ دیکھ کیا رہا ہے، وہ سیکھ کیا رہا ہے؟ پتہ ہے کبھی جا کے دیکھو تو صحیح، چپکے سے دیکھ لو یار دیکھ کیا رہا ہے وہ. اگر وہ سب واقعی کمپیوٹر سے سیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے چیزوں کو تو بہت اچھی بات ہے، سیکھ رہا ہے دنیا کے حساب سے بہت اچھی بات ہے. مگر وہ کچھ اور سیکھ رہا ہے وہ بھی تو دیکھ لو. ایسی نہیں کہ وہ ننگی ننگی فلمیں دیکھ رہا ہو، ننگی ننگی پکچریں دیکھ رہا ہو. اور کئی ایسے واقعات گھروں میں ہو گئے، کیا ہوا جی بچہ کچھ اور دیکھ رہا ہے، ماں باپ سے میرا بچہ تو پڑھ رہا ہے، بچہ میرا تو پڑھ رہا ہے. تو پیارے محترم سے بھائی یہاں نظر رکھنا کتنا ضروری ہے. ہم نظر بھی نہیں رکھ پاتے. اب نظر رکھنا مشکل ہو گیا. اب تو موبائل ہے، موبائل پہ سارے کام. ہمیں تو اس دھندے سے لگا دیا تاکہ ہم اصل جو ہے وہ تعلیم وہ حاصل نہ کر سکے اور دنیا میں کوئی مقام نہ بنا سکے، نہ دنیا میں بنا سکے نہ اللہ کی بارگاہ میں بنا سکے. ہم تو دونوں ہاتھوں سے خالی ہو رہے ہیں، نہ اللہ کے نہ رسول کے، نہ دنیا کے نہ دین کے. ہماری ایسی حالت ہے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، خدا را اپنے آپ کو بچائیے. اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اپنی اولاد کو نہیں بچایا، تو یہ اولاد کیا ہمیں اصالِ ثواب کرے گی؟ کیا ہماری بخشش کا سامان کرے گی؟ ہم کیا کریں گے پھر؟ کیا کر سکیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ذرا غور کر لیجئے کہ جو لوگ جوانی کے اندر جو بھی کچھ کر بیٹھتے ہیں، اب اس کا تدارک ان کو کرنا چاہیے.
اور مزید لوگوں کو برائیوں سے بچانے کے لیے ہمیں کوئی ایسے عمل کرنا چاہیے کہ جس سے جو ہے ہماری اولاد جو ہے ان تمام برے افعال سے بچے. حضرت سیدنا ابو برادہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں صاحب رغیف یعنی روٹی والے کا قصہ نہ سناؤں. اے ہمیشہ یاد رکھنا. پھر فرمایا کہ اے عابد، ایک عابد شخص اپنی جھوپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا. 70 سال تک اس کی جھوپڑی میں رہا. اس عرصے میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھوپڑی سے باہر آیا. پھر ایک دن وہ جھوپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا. وہ 7 دن یا 7 راتیں اسی عورت کے ساتھ رہا. 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا. وہ اپنے اس فعل پر بہت نادم تھا. اب اس کی یہ حالت تھی کہ ہر قدم پر نماز پڑھتا، توبہ کرتا. پھر ہر ایک رات وہ ایسی جگہ پہنچا کہ جہاں 12 مسکین رہتے تھے. وہاں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا. تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا. ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک روٹی دیتا تھا. جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی اور اس عابد کو بھی مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی. اور ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی تو اس نے راہب سے کہا کہ آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا کہ میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں. پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے. یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا کہ شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو. جاؤ، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی. جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا. چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا. جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ہوئی 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جو گزری ہوئی راتیں، اس کی 70 سالہ صبح جو ہے دکان کھولا کرتی تھی، اللہ کی یاد سے کھولا کرتی تھی، اور آج دکان دوپہر میں کھلتی ہے معاش کی تلاش کے اندر، مال کی یاد میں دکان کھلتی ہے. اب بتائیے، آپ سے سوال ہے، فرشتے جو ہیں رزق کے صبح اترتے ہیں دوپہر میں اترتے ہیں؟ بتائیے کب اترتے ہیں؟ صبح اترتے نا. یہی فرمایا اللہ کے نبی نے کہ فجر کے بعد مت سویا کرو کہ رزق لے کر فرشتے جو ہے صبح کے وقت اترتے ہیں. اور آج آپ دیکھ لیے آپ کی سب کی مارکیٹ کے اندر کتنا اللہ رسول کا نام لیا جا رہا ہے. سب ختم ہو چکا ہے، سب کا سب ختم ہو چکا ہے. جب سب ختم ہو جائے گا تو برکت کہاں سے ہوگی، وسعت کہاں سے ہوگی؟ دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ ہمارے اندر گھسی ہوگی تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو یہی کریں گے نا کہ بھئی رائے خدا میں کیا دیں گے؟ کنجوسی سے دیں گے. جتنی کنجوسی سے دیں گے اتنا ہی ہمیں عطا کیا جائے گا. ایک واقعہ اور مجھے یاد آ رہا ہے، ایک شخص نے، ایک بزرگ تھے، وہ بیچارے ایک آم والے کے پاس گئے، کہا کہ اللہ کے نام پہ آم دے دے. انہوں نے آم دے دیا، ایک سڑا سا آم دے دیا، خراب سا آم دے دیا. پھر 10 روپے نکالے، ایک آم دے دو. اسے 10 روپے زیادہ ہوا کرتے تھے کہ ایک آم دے دو. تو اس نے ایک اچھا سا بہترین آم دیا. دونوں آم ہاتھوں میں اٹھا کر کہنے لگے، یا اللہ دیکھ، اس نے تجھے کون سا آم دیا اور مجھے کون سا آم دیا، مجھے کون سا دیا؟ ارے اللہ کے نام پہ تو بے حساب دینا چاہیے. ہمیں دیا کس نے؟ جواب دیجئے، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. جب اللہ نے دیا، اللہ کو لٹا دیں گے
تو وہ اس میں کمی نہیں آئے گی. اللہ تو فرماتا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے تاکہ میں اسے دگنا عطا کروں. ہم تو اس سے کاروبار بھی نہیں کر رہے, اس سے قرض حسنہ بھی نہیں لے پا رہے, قرض حسنہ بھی نہیں دے پا رہے ہم اس کو, کہ ہم اس کو دے تو صحیح. اب قرض حسنہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے نا بھائی, اگر آپ کسی کو قرض دو گے ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورتی سے بات ارشاد فرمایا ہمیں جذبہ دلانے کے لیے, ہمیں جذبہ دلا, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, جذبہ دلانے کے لیے کہ دیکھیں قرضہ کیا ہوتا ہے. قرضہ اگر آپ کسی کو دو گے تو مطلب تو یہی نا آپ کو واپس ملے گا. بولو ہاں بھائی, قرضہ دو گے تو واپس ملے گا نا, بولیے نا, یہی مقصد ہے نا قرضہ. اب بہت سارے تو ایسے ہوتا ہے قرضہ لے کے کھا جاتے ہیں, میں ہوں سدو جس کا لوں مت دوں, ایسے ہی ہوتا ہے نا بھائی, ایسے بھی تو لوگ ہیں نا کہ بھائی جس کا لوں اس کو مت دوں میں, ہے نا. اچھا, تو وہاں جو ہے رقم ڈوبنے کی امید ہے. کہاں پر؟ جہاں آپ نے قرضہ دیا, اور آپ وہ قرضہ بھی دے رہے ہوں گے ڈر ڈر کے. کس طرح دے رہے ہوں گے آپ؟ بولیے, کس طرح دے رہے ہوں گے؟ ڈر ڈر کے. اب یہاں ایک بات میں آپ کو توجہ دلاؤں گا, آپ کوشش کریں اگر آپ یہ دیکھیں کہ یار یہ پیچھے سے قرضہ دے سکتا ہے نہیں دے سکتا, تو اپنی اوقات اور اپنی ہمت کہ یار میں کم از کم اتنے پیسے برداشت کر سکتا ہوں, آپ وہ دے دو اس کو, اور اس کی واپسی کی امید ہی نہ رکھو, اس کی جزا اللہ سے رکھو کہ وہاں آپ نے قرض حسنہ دے دیا. کیا دے دیا؟ سبحان اللہ. تو کہتے یار سمجھ میں نہیں آیا. اب سنیے کہ آپ نے جو قرض اللہ بندے کو دیا تو وہ نہ ملنے کی امید تو ہو سکتی ہے, مگر جب تم اللہ کو دو گے تو تمہیں 100% ملے گا, دگنا چگنا ملے گا, اس سے کہیں زیادہ ملے گا, 70 گنا ملے گا. اور نہ جانے کیا کچھ. بلکہ ایک جگہ تو یہ بھی ارشاد ہوا قرآن پاک کے اندر کہ جس کی تفسیر میں بتایا گیا کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ کو دو گے, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا, حدیث پاک کے اندر بھی ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں. تو پیارے اسلام بھائیوں, اپنے بھائیوں کی مدد کیجئے. میں آپ سے چندہ وصول کرنے نہیں آیا ہوں, ایک ذہن دینے کے لیے آیا ہوں یہاں پر کہ ہمیں جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. مانا کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر ہمیں وہ رزلٹ نہیں ملے گا جو ایک عام آدمی کے ساتھ ہمیں رزلٹ ملتا ہے, مگر وہ مطلب خوشامد ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے, خوشامد حاصل کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی مدد کرتے رہیں. آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ 2 گالی بھی دو گے تو وہ سنے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہ ارے ارے دینے دے گالی یار, ابھی 10,000 روپये بھی دے گا, یہ 10,000 روپये دے گا تو اس کی گالی بھی برداشت کرو گے آپ, سیدھی سی بات ہے, صحیح نا. تو بہرحال ان چیزوں کو سمجھیے, آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اپنے جو ہے نا ماں باپ کا خیال رکھیں, ماں باپ کو دیں. یہ تو قرآن کا بھی حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اگر ماں باپ طلب کرتے ہو نا, یہ نہیں کہ نہیں ہے میرے پاس, ایک تو جھوٹ بولتے ہیں, ہوتا ہے نہیں ہے میرے پاس, ایک وظیفہ ہو کہ نہیں ہے نا. تو پھر غوث پاک کی بھی بات وہ یاد رکھ لو, کیونکہ ماں باپ کی دعا تو قبول ہوتی ہے, ماں باپ کی دعا قبول ہوتا ہے. غوث پاک کا واقعہ بھی ہے نا کہ آپ کا مذاق اڑانے کے لیے ایک زندہ شخص کو لائے تھے, نماز جنازہ پڑھا تو آپ نے پہلے انکار کیا, میں نہیں پڑھا تھا جنازہ. کہ نہیں آپ پڑھا دیں. بولا اچھا چلو پھر میں جنازہ پڑھا ہی دیتا ہوں. انہوں نے جنازہ پڑھا تو بولا اڑیا ہو تو کہاں سے اٹھے گا؟ بولا اب یہ نہیں اٹھے گا, ابھی بروز قیامت ہی اٹھے گا, کیونکہ شیخ عبد القادر نے اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے, یعنی غوث پاک نے جنازہ پڑھا دیا, تو وہ زندہ کو نماز جنازہ پڑھانے لگے. تو اسی طرح والدین کی جو دعائیں قبول ہوتی ہے, اگر کسی والد دیکھے تو نہیں ہے تیرے پاس, نہیں ہے نا, نہیں ہے, ہاں نہیں ہے, بس نہیں ہے تیرے پاس, اور یہ دل سے نکل گیا نا, تو یاد رکھنا ہے بچوں تم خالی ہو جاؤ گے, رولتے رہ جاؤ گے. یہ صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو, آپ کیا سمجھتے ہو؟ تو لہذا ماں باپ کا خیال رکھیں, اپنے دوست احباب کا بھی خیال رکھیں, اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں, اپنے محتاجوں کا بھی خیال رکھیں, اپنی مساجد کا بھی خیال رکھیں. جہاں مدرسے لگے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کا بھی ہم خیال رکھیں. یہ نہیں کہ نہیں, یہ سب ہم پر لازم ہوتا ہے, یہ بات نہیں کہ نہیں, اللہ نے دیا ہے ہم خرچ کریں اللہ کی راہ میں. تو یہ فکریں دینے کے لیے پیارے سے بھائیوں میں آپ کے پاس آیا, یہ ذہن دینے کے لیے, تاکہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ رہ کر ہم سب مل کر جو ہے نا اپنی
قوت، اپنی اپنی طاقت. کسی میں طاقت ہے 1 لاکھ روپے خرچ کرنے کی، کسی میں طاقت ہے صرف اور صرف اونلی 10 روپے خرچ کرنے کی. تو یا 10 روپے خرچ کرو نا یار. یہ کیوں کہتے ہو کہ میرا ہاتھ تنگ دست ہے؟ کیوں کہتے ہو؟ اللہ سے سودا کرو، اللہ سے کاروبار کرو. کیا کرو؟ بولیے. اللہ سے کاروبار. یہ ایک لاہور کا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ میرا میں تو بیان ختم کر رہا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں آپ کو بتاتا چلوں، اس پہ پھر میں آپ کو بیان اپنا ختم کر دوں گا. ایک شخص تھا لاہور کے اندر. ابھی ایک بچہ تھا، ایک بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ حضرت میں کچھ چاہتا ہوں رزق کے حلال کے لیے. تو کہا کہ اللہ سے کاروبار کر لو. کیا کر لو؟ بولا اللہ سے کیا کر لو؟ بولا اللہ سے کیسے کاروبار کر لو؟ تو کہا اللہ سے اس طرح سے کاروبار کر لو کہ 5% جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرو. کتنا؟ جو منافع ہو تو 5%. وہ ٹھیک ہے. اب اس نے کیا کیا 2-3 سوٹ لیے اور مینارہ پاکستان ہے وہاں پر اس نے وہ سوٹ ہاتھ میں لے کے بیچنا شروع کر دیے. اور ایمانداری سے جو اس کا منافع ہوا اس کا 5% کا اس نے وہ پیسے نکالے اور وہ کسی ضرورت مند کو دے دیے اس نے. پھر کرتے کرتے اس کا معاملہ جو وہاں پہ ٹھیا لگ گیا. جب ٹھیا لگ گیا تو وہ اور اضافہ، اور وہ ایمانداری سے نکالتا رہا. اس میں کنجوسی نہیں آئی، اس کے اندر کنجوسی نہیں آئی. پھر یہ ہوا کہ اتنا اس کے پاس آ گیا، اتنا آ گیا کہ دکان برابر میں بک رہی تھی، اس نے وہ دکان خرید لی لاہور کے اندر. پھر اس کے بعد اس نے اس میں سے بھی اب جیسے جیسے اس کا اضافہ ہوتا گیا مال میں. آپ سوچیں اگر وہ 5 لاکھ کما رہا تو 5% لگا لیں کتنا ہو گیا؟ 5% لگا لیں کتنا ہو گیا، ہے نا؟ یعنی اگر 1 کروڑ پہ 5 لاکھ ہو گیا نا، ایسے ہی ہے نا. اب بولے میں 1 کروڑ پہ 5 لاکھ روپے کماؤں گا اور 5 لاکھ پھر رائے خدا میں دوں گا میں. تو پھر اس نے کراچی کے اندر کروڑوں روپے کی دکان خریدی. تو اس طرح وہ لاکھوں کے لاکھ روپے ایمانداری سے وہ رائے خدا میں خرچ کرتا رہا. غربت اس کے پاس سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا رہا. یہ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے. اور حدیث پاک ہے کہ اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اب ایک واقعہ اور یاد آ گیا، سوچ رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. آج کل کینسر کا مریض بہت زیادہ ہے نا. ایک شخص کو یورپ کے اندر کینسر ہو گیا، پاکستانی تھا وہ بیچارہ. ڈاکٹر کہا کہ تم مرنا کہاں چاہتے ہو؟ تم کہاں مرنا چاہتے ہو، اپنے ملک میں یا ادھر؟ بولے کیا ہوگا؟ بولے تمہیں مولک بیماری کینسر ہے تمہارے کو. ٹھیک ہے. وہ پاکستان آ گیا. پاکستان آنے کے بعد اب بیٹھا ہوا تھا، زندگی کا وقت گزار رہا تھا بیچارہ وہ. پھر وہ سودا لینے کے لیے گیا تو گوشت والے کے پاس پہنچا کہ یہ گوشت دے دے. اتنے میں ایک عورت آ گئی وہاں پر، وہ کچھ گوشت اکٹھا کرنے لگ گئی، چربی وربی اس طرح سے. تو وہ جو گوشت جو بیچ رہا تھا اس نے اس کو ڈانٹا، خبردار رک دے اس کو، کیا کر رہا ہے، کیا کر رہی ہے تو؟ واپس آ گئی یہاں پر، آ جاتی تنگ کرنے کے لیے. تو اس نے کہا خیریت تم اسے کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ کہا کہ بھائی یہ نا بیوہ عورت ہے، اس کے 2 بچے ہیں اور یہ یہاں پر آتی ہے، تو اب جو گوشت میں نے آپ کا لیا اس میں صفائی کروں گا تو اس طرح جو بچتا ہے وہ گوشت میں اس کو دیتا ہوں. ہے تو تم یہ کرتے ہو؟ بولا ہاں، جو گوشت لوگوں کا گوشت بکتا ہے میرے پاس، جو گوشت بچتا ہے صفائی والا وہ میں اس کو دے دیتا ہوں. یہ خوشی خوشی لے آتی اپنے بچوں کے لیے. یہ پھر آ گئی، میں نے کہا کہ ابھی مت آنا، یہ فوراً آ جاتی ہے. کہا کہ نہیں خبردار، آج کے بعد ایسا ہرگز مت کرنا. جیسا گوشت میں لے کے جاتا ہوں نا ایسا ہی گوشت تم اس کو دینا. اور اس نے کہا کہ اس کے پیسے میں دوں گا تمہیں، جب تک یہ گوشت لے کے آئے گا میں پیسے دیتا رہوں گا. اور جب تک وہ گوشت لیتی رہی، گوشت دیتا رہا. ڈاکٹر نے کہا تھا 1 مہینے زندہ رہے گا، اس کو تو 1 مہینہ گزر گیا، 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گیا. تو چلو بھائی واپس یورپ چلو بھائی، میری کمائی کا دھندا تو ادھر ہی ہے نا بھائی. جس نے جو یورپ چلے جائے پاکستان چھوڑ کے تو واپس کون آتا ہے؟ کوئی دبئی میں رہنے والا ہو جائے تو دبئی والا کہاں جائے گا پاکستان کے اندر؟ صحیح ہے نا. واپس چلے گیا، ڈاکٹر سے ملا، کہنے جی وہ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے کینسر ہے اور میں چند دن کا مہمان ہوں. وہ ڈاکٹر بھی حیران، بولو اپنا دوبارہ ٹیسٹ کرواؤ اپنا. جب کروایا تو کہنے یار تمہارے پر تو کینسر کا مرض تھا، اللہ نے وہ دور کر دیا تمہارا. تو اس طرح سے حیرت انگیز طور پر جو نا مطلب یہ ہے کہ بندے کا علاج ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کیا کریں. اور اکثر میں ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں، پریشانی میں کہتا ہوں یار تم ایک مرغی ذبح کرو، گوشت لے کے کسی غریب کو دے تو گھر پہ کھانا پک جائے گا. یقین جانے وہ گھر میں کھانا پکتا ہے، اس بندے کا کام بن جاتا ہے، کام بن جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس یہ کہ میں آج یہاں پر آیا الحمدللہ. میری اب میں کیا کہوں آپ لوگوں کے سامنے،
جو میری کنڈیشن ہے آپ کو پتہ کیسی ہے، مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک طے تھا، سب کچھ تھا، تو بس جو آپ تک عرض کرنا تھا وہ میں نے عرض کر دیا. اور مزید اگر آپ سننا چاہتے ہو تو ہمارا چینل ہے امت کا بھلا، آپ اس پہ بیانات سنا کریں. جمعے کے بیانات بھی ہوتے ہیں، ہماری محفلوں کے بیانات بھی ہوتے ہیں، آپ سنا کریں. اور بڑی 11ویں کا سلسلہ آپ دیکھیں گے چینل پہ تو آپ کو انشاءاللہ منفرد انداز میں بہت ساری چیزیں ملیں گی انشاءاللہ. یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں میں کرتا ہوں. اب یہاں کچھ لائٹ کی اور پھر الحمدللہ رحمتیں برکتیں نے بھی مجھے گھیر رکھا ہوا ہے نا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے. اور میری آواز سے بھی جو جن کو پتہ ان کو محسوس ہو رہا ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جو یہاں مقصد ہے آنے کا الحمدللہ وہ یہی ہے کہ ہم یہاں پر آتے ہیں، سال میں ایک محفل کرتے ہیں. ہم نے کہا سال میں ایک نہیں 2-3 محفلیں کریں گے یہاں پر، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا دعوت دیں گے سالانہ بڑی 11ویں. ابھی تو بہت دن ہے سالانہ بڑی 11ویں کے. اس سے پہلے ایک اور محفل ہماری منان ہوٹل میں مشہور ہے، ہوتی ہے وہاں پر، اور وہ 8 نمبر پر ہوتی ہے. اور یقین جانے کہ وہ جگہ اتنی مطلب یہ کہ متبرک ہو گئی ہے، اتنی متبرک ہو گئی ہے کہ اس محفل کے اندر ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ پیارے اسلام بھائیو جو محفل کی کیفیت بنی نا، اور جو لوگ بے ہوش ہوئے ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کیا، اور اہل محفل کے لیے جو ہے نا سلام بھی ان کے ذریعے آیا. 2 مرتبہ آ چکا الحمدللہ اسی جگہ پر الحمدللہ. اور آپ مطلب ان لوگوں نے مجھے یہاں پتہ نہیں کیا ہے، یہ لوگ مائع کی 12 بجے دیتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ پتہ نہیں کرتے کیا ہے. کوئی ہو نا انسان جلدی اپنا بیان کرے، جلدی ختم کرے، اور تقریباً رات کے 3 بج گئے تک اور بندہ کوئی ہلنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا. یہاں تو چلو پھر بھی اس لیے ہل گئے، یہاں تھوڑی سی طبیعت بھی الحمدللہ برکتوں والی ہے نا تو ہل گئے. اور پھر یہاں تھوڑا پڑھنے کے لیے بھی پرابلم ہو رہی تھی تو وہاں کوئی ہلا نہیں تھا، بلکہ پبلک اور رات کے 3 بجے نکل کے باہر آ گئی تھی الحمدللہ. اور اتنی برکتیں ملی تھی الحمدللہ. اور پھر لوگ الحمدللہ کراچی بھی آئے، کراچی میں بھی برکتیں لوٹی الحمدللہ سالانہ بڑی 11ویں کے لیے. تو میں چاہتا ہوں کہ سالانہ بڑی 11ویں کی آپ برکتیں حاصل کریں. آپ کے حیدرآباد والوں کو کافی اس کی برکتیں ملی ہیں الحمدللہ، کافی برکتیں ملی ہیں. بلکہ ایک شخص بلکہ ہماری پھپھو بھی یہاں رہا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ پابندی سے سالانہ بڑی 11ویں میں تشریف لاتی تھی. کیونکہ محفل جو ہے بڑی 11ویں کی وہ امت کی بھلائی کے لیے، اور ڈھیروں سال و صاحب اکٹھا جمع ہوتا ہے اس کے اندر. لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک ہوتے ہیں الحمدللہ، اور کروڑوں کی تعداد میں ذکر اللہ ہوتا ہے الحمدللہ. جب امت کو بخشا جاتا ہے تو امت کی ویارے نیارے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو خواب میں کسی اسلامی بھائی کے یہاں پر آتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں تو ہر سال جو ہے انتقال کے بعد کہ میں جاتی تھی اور 11ویں شریف کا ثواب حاصل کر دیا، اب تم جاؤ تو میرے لیے لے کر آنا، یعنی میرے کو بخشوانا باقاعدہ خواب میں آ کر. پھر ایسے ایک شخص تھا بیچارہ، یہ کہ آپ کے حیدرآباد کا واقعہ ہے، آپ کے حیدرآباد کا واقعہ ہے یہیں پر ہی، کہ وہ بیچارہ حیدرآباد کا جو اسلامی بھائی تھا، مطلب یہ کہ اس کی گھر والی تھی بیچاری، تو وہ کئی سالوں سے اپنے اولاد کے لیے دعا مانگ رہی تھی، تو اولاد کی ترکیب نہیں تھی. تو جب اپنے شوہر سے شکایت کی تو کہنے لگا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میں جس نیت سے گیا ہوں 11ویں شریف کے اندر کراچی کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میری نیت سے مجھے عطا فرمایا، اور میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایسے بولا میں تمہیں بتا رہا ہوں پکے سے، آئندہ سال جب 11ویں شریف ہوگی تمہارے گود میں بچہ ہوگا. یہ اس طرح سے اس نے کہا. اچھا ہمیں تو پتہ نہیں. میں جب منان ہوٹل پہ جب بیان سے فارغ ہوا نا تو وہ بچہ میرے کو آپ کا حیدرآباد کا ملا، اس کے گود میں بچہ تھا. میں نے ماشاءاللہ تمہارا بچہ؟ بولا ہاں نیال بھائی. میں نے اس کو گود میں لیا. گود میں لینے کے بعد بس میں تو نارمل ہی تھا. پھر اس نے مجھے بتایا سارا واقعہ کہ دیکھو اتنے ٹائم کو ہماری شادی ہو گئی تھی اور پھول کھیلا نہیں تھا، اور میری گھر والی نے شکایت کی. میں نے کہا نہیں آئندہ سال تم کو دیکھو میں اسی نیت سے جاؤں گا. تو اسی نیت سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کو بچے عطا فرمائے. اور اسی طرح کئی واقعات ایسے کہ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں ہمارے پاس جب ہم پنڈال لگا رہے ہوتے ہیں. بھئی ہم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہمیں گھر عطا فرما دے، تو اللہ نے گھر عطا فرما دیا. ہم نے دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرما دی. آپ دیکھیں نام 11ویں کا ہے اور اول تا آخر دیکھیں ذکر خدا کا ہے، سب ذکر خدا کا الحمدللہ. آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. آپ اگر دیکھیں، آپ پوری محفل دیکھیں، آپ کو کم از کم کتنے 10 لاکھ قرآن پاک تھے چاہتا 22 لاکھ قرآن پاک اگر ثواب آپ چاہتے ہو نا تو یہ 2023 کی بڑی 11ویں امت کے بھلا کے آپ سرچ کر لیں، اور بیان سے لے کر اختتام تک آپ اس کو دعا تک دیکھ لیں، آپ کے حصے میں آ جائے. کیونکہ وہ کنڈیشن ہم نے بخش دیا کہ یا اللہ جو یوٹیوب پہ دیکھے، جو فیس بک پہ دیکھے، اور جب بھی دیکھے ہم نے اس کو اصالِ ثواب کیا
تو آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ. اس کا ثواب دیکھنے پر ملا. کنڈیشن اس کی ہم نے یہ رکھ دی ہے. کنڈیشن کیا؟ وہ دعا ہو گئی بس. اب دیکھنے پر آپ کو مل جائے گا. آپ چاہتے ہو کہ آپ کو 22 لاکھ قرآن پاک کا ثواب مل جائے, آپ کو مل جائے گا. پھر ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم الحمدللہ اولیاء کرام کو دعوت دیتے ہیں اس کی. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے لے کر سب کو دعوت دیتے ہیں. سخی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دعوت دیتے ہیں الحمدللہ. مکی شاہ بابا کو دعوت دیتے ہیں. تو ایک اسلام بھائی کی ڈیوٹی لگا دی کہ جائیں مکی شاہ بابا کے مدار پہ جا کے دعوت دے کے آ جائیں. تو وہ دعوت دینے گئے وہاں پر. انہیں کچھ محسوس ہی نہیں ہوا. کوئی بات نہیں, 11ویں شریف پہ منچ پر تھے وہ, اور جب دعا ہو رہی تھی تو ان کے پیچھے ہاتھ لگایا, کہا کہ آپ ہمیں دعوت دینے آئے تھے, لو ہم آ گئے, اور پھر غائب ہو گئے الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد الحمدللہ بڑا کرم ہے, بڑا کرم ہے. ابھی میں آپ کو بتا نہیں پا رہا میں کتنا زور لگا کے سینے سے بات کر رہا ہوں, یہ آپ کو اندازہ شاید ہو رہا ہوگا. تو آپ بس سمجھ لیجئے کہ آپ نیت کر لیجئے کہ ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی منان ہوٹل, یہ تو سمجھو محفل کچھ بھی نہیں ہے, منان ہوٹل بہت بڑی محفل ہوتی ہے ہماری الحمدللہ, بہت بڑی محفل. اب یہ کہ یہاں تھوڑا سا لائٹ کا ایشو رہا, پھر وہ پیٹرول نہیں تھا, پھر پبلک بھی چھٹ گئی, صحیح نا, اس طرح سے تھوڑا معاملات ہو گئے یہاں پر. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ وہاں پر آئیں گے انشاءاللہ. اور وہاں کی محفل کب ہے؟ 27 ستمبر کو ہماری محفل منان ہوٹل پہ ہوگی انشاءاللہ. اور اگر آپ نے محفل یہ دیکھنی ہے تو وہ یوٹیوب پہ موجود ہے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, ہر چیز کا اندازہ, بیان کا بھی اندازہ ہو جائے گا, محفل کا بھی اندازہ ہو جائے گا, اور لوگوں کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یار کتنے لوگ الحمدللہ اس محفل سے جو ہے وہ فیضیاب ہوتے ہیں الحمدللہ. اور اسی طرح الحمدللہ یہاں سے ہماری بسیں روانہ ہوتی ہیں کراچی کے لیے. تو آپ بے شک قرآن 27 اکتوبر کو ہماری سالانہ بڑی 11ویں ہوگی. تو ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اور ہم نے پہلی محفل مطلب یہ کہ محفل جمال نور مصطفیٰ جو باسلسلہ دعوت 11ویں کے حوالے سب سے پہلی محفل ہم نے جو رکھی وہ آپ کے حیدرآباد یعنی حضرت سخی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سرزمین پہ رکھی ہے, حیدرآباد میں الحمدللہ پہلی محفل. اور یہ دیکھیے گا کہ جو محفل ہم لوگ کراچی میں رکھتے ہیں آپ اس کو بھی دیکھیے گا, آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی الحمدللہ. جگہ جگہ پہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں, جگہ جگہ پر, اور الحمدللہ ایک کثیر ازدام ہوتا ہے ہماری محفلوں کے اندر الحمدللہ. لوگ آتے ہیں, آپ بھی آئیں, آپ بھی برکتیں حاصل کریں. اور اگر آپ نے سرچ کرنا ہے, آپ نے سمجھنا ہے, تو آپ امت کا بھلا کے چینل پہ جائیں, آپ دیکھیں وہاں پر دیکھیں. ابھی الحمدللہ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اگر آپ چاہیں تو ایک آپ کو چیز اور مجھے یاد آ رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں. 10 دن کا ہمارا اعتکاف ہوا نا, 10 دن کا اعتکاف ہوا. ہمارے اعتکاف میں بہت ساری چیزیں منفرد ہیں چیزیں. اور اس میں جو ہے نا ہماری 21ویں شب بڑی منفرد ہے, 21ویں اور ایک 29ویں شب. ویسے تو 27ویں شب 26ویں شب, ٹھیک ہے نا, 27ویں شب 26ویں شب. اور یہ ہمارے ساتھ پہلی بار ہوا, ہمارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا کہ 21ویں شب میں ہم لوگ خصوصی نوافل پڑھتے ہیں توبہ استغفار کے حوالے سے محفل استغفار ہوتی ہے, اس نیت سے کہ ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں, باقی 10 دن آسانی سے گزریں. اور آخر میں 29ویں شب کو محفل دیدار مصطفیٰ ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ایک مراقبہ محفل ہوتی ہے, وہ ہم اس کو دکھاتے نہیں, اس کی ساؤنڈ چلتا ہے. اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ دیکھ لیجئے گا, وہ ویڈیو موجود ہے. آپ چاہو تو اپنی لائٹیں بند کر جو نا آپ اس کو سنیے گا, آپ کو مدینہ یاد آ جائے گا انشاءاللہ. اور وہ محفل ایسی تھی کہ اس میں آدھے لوگ الحمدللہ مطلب یہ کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں, بالکل مراقبہ محفل ہوتی ہے الحمدللہ. اور اس محفل کے اندر آپ اندازہ لگائیں گے کہ ایک حیدرآباد میں ایک اسلامی بھائی جو اس کو سن رہے تھے براہ راست, وہ بے ہوش ہوئے اور انہیں حضور علیہ السلام کا دیدار ہوا. اور دیدار ہونے کے بعد انہی کے ذریعے پوری محفل کو سلام آیا الحمدللہ. تو آپ اندازہ, اور بہت ساری چیزیں آپ کو اس کو دیکھنے کو ملیں گی, تو آپ اس کو وہاں دیکھیں گے, آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو, مجھ کو, سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. تمام مسلمان کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے, دعا کر لیجیے گا. لنگر کا بھی انتظام ہے, لنگر بھی آپ کھا کے جائیے گا, ٹھیک ہے. بس تھوڑی دیر رکیں انشاءاللہ, آپ تمام حضرات لنگر کھا کے جائیے گا. حرم اے شہر شاہدی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو
کرم ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام اب مدینے میں ہمیں کو بلا لیجئے اب مدینے میں ہمیں کو بلا لیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے اور سینہ مدینہ بنا دیجئے از پائے غوث اعظم امام مبین از پائے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام عشق سے تیرے معمور سینہ رہے عشق سے تیرے معمور سینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام سے بلا لو مدینے میں عطار کو پہ بلا لو مدینے میں عطار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاج تارے حرم شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل صلاة و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارا یہاں آنا بیٹھنا سننا سب اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرما یا رحمان یا رحیم اس پروگرام کے طفیل یا اللہ ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم
ہم نے آج جو کچھ بھی سنا اس کو یاد کر کر دوسرے اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذرہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سخی بنا، یا اللہ اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والا بنا۔ یا رحمان یا رحیم ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ یا پروردگار عالم سب کی حاجتوں سے تو واقف ہے، یا اللہ سب کی نیک جائز دعا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما، بیماروں کو اچھا فرما۔ یا رحمان یا رحیم یا پروردگار عالم جو بے روزگار ان کو رزق حلال کا ان کے لیے ذریعہ بنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہمارے رزق میں برکت وسعت عطا فرما۔ یا رحمان یا رحیم ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اور سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔